ہم جو حکمت والا آدمی ہے نا، حکمت والا آدمی، وہ جب بھی کسی کو کوئی خبر دیتا ہے تو وہ ایسی خبر کی سلیکشن کرتا ہے جس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. جس خبر میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، معلومات برائے معلومات ہو، حکمت والا آدمی ایسی خبریں نہیں دیتا. پشتوں میں خبر کو خبر کہتے ہیں نا، خبر اوری کا نا، یہ سننے میں آتا ہے، لوگ بول رہے ہیں خبر اوری کا نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ خبر سن رہے ہو، وہ کہتے ہیں اورما. بس ہمیں بھی کچھ پشتو تھوڑی تھوڑی آتی، خبر اوری کا نا، وہ کہتے ہیں کانا. تو جب کوئی حکمت والی ذات کسی کو خبر دیتی ہے تو وہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی. جیسے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے، تو کیا کریں؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اگر کوئی خبر دی جائے گی، میں اس کو پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حکمت والا آدمی جب کوئی خبر دیتا ہے تو خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیگم نے آپ کو کہا کہ بکرے کا گوشت لے آئیں 5 کلو. بیگم کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ کہہ سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے کچھ کہنے پر کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. آج بکرے کا گوشت کتنا لے آئیں؟ ایک متوسط درجے کی آمدن والے کو اس نے کہہ دیا کہ بکرے کا گوشت 5 کلو بغیر ہڈی کے لے آئیں. ایک تو بکرے میں ویسے ہی ہڈی زیادہ، گوشت کم ہوتا ہے، اوپر سے وہ بھی جب بغیر ہڈی کا، تو پھر اس کا مطلب کہ بکرا ہی، یعنی بکرے میں سے ہڈی نکل گئی تو رہا کیا. تو آپ جواب میں بیگم کو ایک خبر دیتے ہیں. خبر یہ دیتے ہیں کہ بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے. ایک نیوز ہے نا، بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے. مطلب آپ کا بکرے کی مہنگائی کی اطلاع دینا نہیں ہے، وہ تو اخبار میں بھی پڑھ سکتی ہے، نیٹ پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ بکرے کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں. اس خبر کے پیچھے ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ مہنگا ہو گیا ہے، لہذا یہ گوشت، بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، یہ نہ منگواؤ، بچیا منگوا لو، مرغی منگوا لو. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے، لہذا یہ مفید خبر ہے، یہ صرف جنرل نالج کے لیے نہیں ہے. تو اس خبر کو ہم فضول خبر نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ وہ خبر ہے جس سے عمل کا تعلق ہے. بہت سے لوگ بہت کچھ معلوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اب میں اگر خبر دیتا کہ فلاں نام ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بھئی کیا جو بھی نام تھا، بس قرآن نے کہا موسیٰ، موسیٰ کی ماں. تو وہ خبر جس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ حکمت والی خبر کہلاتی ہے. قرآن، اب وہ الگ بات ہے جب آپ بیگم کو یہ بتائیں گے کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہو گیا ہے اور اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہو کہ میرا مقصد ہے کہ بکرے کا گوشت نہ منگواؤ، تو بیگم صاحبہ بعض دفعہ گھنی بن جاتی ہیں اور وہ خبر کو ایسے ہی ڈیل کرتی ہیں جیسے آپ خبر ہی دے رہے ہیں. تو وہ فوراً بتائیں گی کہ میری نالج میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ بکرے کا گوشت ہمیشہ سے مہنگا ہی رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، وہ بیگم یہ سمجھ جائے، اصل میں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میاں کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ بات کو کیا کر دیتی ہیں؟ پلٹ دیتی ہیں کہ بلا وجہ مجھے یہ نالج دینے کی ضرورت کیا ہے. جیسے ایک آدمی نے کسی ہٹے کٹے فقیر کو دیکھا، فقیر نے اس آدمی سے کچھ پیسے مانگے، تو آدمی نے کہا کہ بھائی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا میں نے پیسے مانگے ہیں، مشورہ نہیں مانگا. تو اصل میں وہ جو اس نے مشورہ دیا تھا نا، وہ مشورے کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ میں تمہیں بھیک نہیں دینا چاہ رہا. لیکن وہ فقیر ڈیڑھ ہوشیار تھا، اس نے بات کو کیا کر دیا؟ گھما دیا. تو اس طرح بعض لوگ بات کو گھماتے ہیں.
پروفیسر غامدی صاحب آج کل بہت آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ انکار کرتے ہیں رجم کا. میرا پچھلا بیان اس پہ ہوا تھا نا کہ زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے, جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. تو غامدی صاحب نے اس کا انکار کیا, اس سزا کا, کہ یہ نہیں ہے اسلام میں. تو ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ چاروں امام جو اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے, اسی طرح بڑے بڑے محدثین, سب اسی کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. تو کیا ان لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آیا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام تھے, لیکن ہمیں قرآن نے قرآن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, کسی مجتہد محدث کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. بات الفاظ ہو سکتے ہیں میری ورڈنگ اپنی ہو, مفہوم اس کا یہی تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ ہم یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں مگر غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک طرف ہمارے سامنے قرآن و سنت ہوگا, دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بڑے بڑے ائمہ ہوں گے, تو ہم فالو قرآن و سنت کو کریں گے, ان اماموں کو نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کی بیگم نے کہا کہ بکرے کا گوشت 5 کلو چاہیے, آپ نے کہا بیگم مہنگا ہو گیا ہے. بیگم نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہے یا سستا, یہ سوال میں نے کیا ہی نہیں. اور آپ ہکا بکا ہو جاتے ہیں بیگم کا یہ جواب سن کے, حالانکہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے وہ اس خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہے. بیگم اس آرڈر کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پی گئی, بات گھما دی اس نے. تو وہ تو بیگم ہے, چلتا ہے. اگر وہ باتیں نہ گھمائیں تو پھر مکھنچو ٹائپ کے مرد بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ تو کوئی حقوق ہی پورا نہ کریں, اس کا تو پھر بھی ٹھیک, اس پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز, مگر غامدی صاحب پہ ایسی چیزیں سوٹ. بھائی بیگم اگر ٹوپی نہ کرائے میاں کو تو میاں بھی تو ٹوپیاں ہی کرا رہے ہوتے ہیں نا آج کل. وہ کون سے پورے صحیح چل رہے ہیں؟ اگر سیدھی سادی بیوی کسی کو مل جائے تو میاں حقوق ادا کرے گا؟ کہاں, کون ادا کرتا ہے؟ یہ تو سالوں کے ڈر سے تو حقوق ادا ہو رہے ہیں. اللہ کے ڈر سے کر رہا ہوتا تو پہلے نماز نہیں پڑھتا. او بھائی, اللہ کے ڈر سے اگر کوئی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو اللہ کے ڈر میں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہو رہے, یا تو بیوی کے اپنے ڈر سے ہو رہے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گی, یا اس کے بھائیوں کے ڈر سے ہو رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, دیکھو بچے مت روکو. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے بھائی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے دنیا سے. نسل روکنے کا نقصان یہ ہے کہ ایک آدھ بچہ یا ایک آدھ بیٹی جب وہ شادی ہو کے جائے گی نا جس خاندان میں, ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. باپ تھا وہ تو مر گیا یا بوڑھا ہو گیا, وہ تو مر گیا, تو پیچھے بھائی ہونے چاہیے. چھوڑتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یار میں نے اس کو طلاق دی تو پیچھے 5-6 سالے کھڑے ہوئے ہیں. حقوق حق تلفی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے, پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, بھائی بہن ہے ہی نہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد کر دیا ہمارا. تو ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ جو ہے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں ان ائمہ کی نسبت؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف یہ بڑے بڑے ائمہ ہوں تو ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. حالانکہ پوچھنے والی خاتون کا یہ سوال نہیں تھا, سوال گھمایا ہے. ارے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف چاروں امام, اور امام بخاری مسلم جیسے محدثین ہو تو ہم قرآن ہی کو فالو کریں گے. بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو, سارے مسلمان ایک طرف ہوں اور ایک طرف قرآن ہو, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا کی سمجھ میں قرآن کا وہ مفہوم نہیں آیا جو 15ویں صدی میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اس اشکال کا جواب چاہیے کہ ایک غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار تمہارے قرآن اور حدیث تو نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں آیا جس کو آدھی دنیا فالو کر رہی ہے,
نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا جس کو 1/3 دنیا فالو کر رہی ہے, نہ امام مالک اور احمد بن حنبل کی سمجھ میں آیا جس کو باقی مسلمان جن کو فالو کر رہے ہیں. تو ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, جبکہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز تھے اور پوری دنیا ان کو فالو کرتی آ رہی ہے. تو اب کیا اسلام سمجھو گے؟ اس کا مطلب تمہارا اسلام ہی ناقص ہے, اسلام محفوظ نہیں ہے. یہ سوال تھا اصل میں کہ اللہ نے یہ اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ ان کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. پھر ایک آدھ تو غلطی کر سکتا ہے, سارے غلطی کر رہے ہیں, کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. اور آج سمجھ میں کس کے آیا ہے؟ لمز یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمیں ان پروفیسر کی ذاتیات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. علمی اختلاف تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ علمی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کچھ پوچھا گیا, جواب کچھ اور دیا گیا ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جتنے باطل لوگ ہیں سب کا انداز اسی طرح کا ہوتا ہے, پوچھو کچھ جواب کچھ اور ملے گا. تو میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکمت والا آدمی کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے اندر, دیکھو پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا, ایسے ہی کہتے ہیں بھائی, کچھ اور کہتے ہیں تو بتا دیں. خبر اوری کا نا, خبر سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ تو یہ کیوں بار بار کہہ رہے تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس کا مطلب کہ بھائی اس خبر کے اندر جو آرڈر چھپا ہوا ہے اس پہ عمل تو نظر آ نہیں رہا. اس کا مطلب تو سن نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب باپ بیٹے سے کہتا ہے مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے, یہ خبر ہے, یہ آرڈر ہے؟ خبر ہے بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے, کہ مجھے کیا لگ رہی ہے؟ پیاس. اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے پانی پلاؤ. نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھو کوئی کسی کو کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو, بیٹا مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. ایک دفعہ کہہ دیا, بیٹا میں نے کہا میری زبان خشک ہو رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے. 2 دفعہ کہہ دیا. تیسری دفعہ کہہ دیا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے. بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اچھا ابو تھینک یو آپ نے ایک اچھی خبر دی. تو آپ پھر بولیں گے اوری کا نا, سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ کہے گا ہاں سن رہا ہے. تو سن رہا ہے تو کم بخت پانی کیوں نہیں پلاتا جا کے؟ ہیں یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھائی اگر سن رہا ہے تو جا کے پانی کیوں نہیں پلاتا؟ پانی پلا. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب جو پانی نہیں پلا رہا ہے اس کا مطلب تو خبر نہیں سن رہا ہے, تو یعنی سمجھ نہیں رہا ہے تو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں جتنی بھی خبریں ہیں, قرآن نے ہمیں پورا واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, لیکن اس میں آرڈر چھپے ہوئے ہیں. کمزور کا مقابلہ طاقتور سے, اہل حق کا مقابلہ ظالم سے. فتح کس کی ہو رہی ہے؟ حق پرستوں کی. حق پرستوں کی فتح ہو رہی ہے. ظالم کا انجام اچھا نہیں ہے. ظاہری نقشوں سے دیکھ کر متاثر مت ہو, یہ آرڈر ہے نا. فرعون کی بڑی حکومت سب کچھ, اللہ نے فرمایا اس سے متاثر مت ہو, اصل تقوی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ خبر ہے. یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چکھنا ہے, پھر اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے, میں کہوں تو آپ بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے. ہاں گھر میں ایک بچہ نہا دھو کے تیاری کر کے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اسے آپ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ ہے, حالانکہ اسے پتہ ہے جمعہ ہے. مطلب یہ کہ حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. اسے آپ بار بار بتائیں گے آج کیا ہے؟ آج عید ہے. کہتے ہیں نا لوگ آج عید ہے, پریشان کیوں بیٹھا ہوا؟ بھائی آج کیا ہے؟ عید ہے, مطلب پریشانی ختم کرو. تو اللہ نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے. اور آج کی تازہ خبر, آج کی کیا ہے؟ یعنی آج جمعے کی تازہ خبر ہے یہ کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ بولو بھائی چکھنا ہے.
تو یہ خبر اللہ نے اصل میں جو دی ہے نا، اس کے اندر بہت سے آرڈر چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آرڈر ہیں. نمبر 1 کہ یہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جیسے جمعے کے دن کوئی نہا دھو نہ رہا ہو، یا کسی بچے کے امتحان سر پہ کھڑے ہیں اور وہ بنٹے کھیل رہا ہے، ڈبو کھیل رہا ہے، تو ابا کہیں گے بیٹا کل تمہارا پیپر ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ پیپر ہے، لیکن اسے یاد دہانی کے لیے کہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی. تو بچہ کہے گا ابو مجھے تو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے، پہلے سے پتہ ہے. تو بیٹا حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ کل پیپر نہیں ہے. جن کا کل پیپر ہوتا ہے ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے اللہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے نہیں. تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کا اعلان کر کے دنیا سے جائے گا. ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. دوسری بات، حرکت سے نہیں، حرکتوں سے. جیسے وہ بچہ جو ہے نا جس کا کل پیپر ہے، ڈبو بھی کھیل رہا ہے، اور جب ڈبو کھیل کے آیا تو سو گیا. تو ایک حرکت سے لگ رہا ہے کہ کل پیپر نہیں ہے، یا حرکتوں سے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کھیل چھڑا دو. وہ تو ساری حرکتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کل پیپر ہے. تو ہماری ایک حرکت نہیں ہے بھائی، بہت ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. ایک حرکت یہ بھی ہے کہ موت کی بات اچھی نہیں لگتی. کسی محفل میں بیٹھو بولو ہم سب نے مرنا، کیا ہو گیا بھائی؟ کون مر رہا ہے یہاں؟ سب فٹ فاٹ ہیں، صحت مند ہیں، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا کہ موت کیوں بلا وجہ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تو آگے بلا وجہ قبر لگا کے رکھی ہوئی تو نے. حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے تو اس کی خبر تو اچھی لگتی ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے انسان کہ کب. ارے یار ہر بات میں مثال دینی پڑتی ہے، مصیبت یہ ہے. دیکھو ایک بچہ اب کھیل کود میں مشغول ہے، امتحان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، پتہ چل گیا اخبار میں کہ امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان ہوں گے. فوراً بچے کو فکر ہوتی ہے پتہ چلے کہ کب. نہیں آ رہی بات؟ فوراً اس تجسس میں لگ جائے گا کہ ڈیٹ پتہ چلے کہ کب، کیونکہ پھر اس نے تیاری کرنی ہے. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں تو فوراً اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ دن آئے گا. تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کہ بھائی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 10-15 سال سے زیادہ چلنے والی کہانی ہے نہیں، خوش ہونا چاہیے چلو آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو 48 سال سمجھ رہا تھا. لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے ابے کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرو. کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے، کرونا سے ڈرا رہے ہو. کرونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں، موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے، مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے، خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. تیاری جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں، وہ کہے گا یار اچھا ہے 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں، اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے، تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے، اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں، کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے؟ جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو موت کی خبر دی اس خبر میں بہت سارے آرڈرز